اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور جو کوئی اطاعت کرے گا اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ ان لوگوں کو کل قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے گا جن کے اوپر اللہ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، ان کو قیامت والے دن میں نبیوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کروں گا، ان کو میں صدیقین کی صفوں میں لا کے کھڑا کروں گا، ان کو شہداء کے ساتھ کھڑا کروں گا، ان کو میں نیکوکار صالحین کے ساتھ لا کے کھڑا کروں گا۔ یہ چار انعام یافتہ لوگ جو صراط مستقیم پہ چلتے رہے، جس راستے کی تو اور میں ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں۔ ملک پاکستان کے بیشتر علاقے سیلاب کی زد کے اندر ہیں، آئے روز آپ خبریں سنتے ہیں، گاؤں کے گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، لوگوں کے بچے لوگ خود اس پانی کے اندر کتنے لوگ ڈوب کر مر گئے، لوگوں کے مکان تباہ ہو گئے اور بہت سارا نقصان ہو چکا ہے لوگوں کا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک سزا ہے، ایک عذاب ہے کہ جب انسانوں کی بغاوت حد سے بڑھتی ہے تو رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ یہی دن تھے اور یہی ہمارا ملک تھا جب بارشوں کی ضرورت تھی تو لوگ مانگتے رہے بارشیں، لیکن ضرورت کے وقت بارشیں برسی نہیں، اور جب برسنا شروع ہوئی تو اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹ کے اللہ رب العالمین کے در پہ جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو سمندروں میں یا خشکیوں میں جو فساد برپا ہے، وہ فساد صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے گناہ ہیں، جس گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ عذاب، یہ سزائیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلط ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ صرف عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ عذاب ہے، یہ چھوٹی سی ایک سزا ہے جو رب العالمین دنیا کے اندر دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آ جائیں۔ اصل جو سزا ہے یا اصل جو عذاب ہے جو رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے، اس سے انسان کو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ جو سزا ہے، وہ جو عذاب ہے، انتہائی دردناک قسم کا عذاب ہے کہ جو اللہ نے جہنم کی صورت میں تیار کر کے رکھا ہے، کہ جس جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، جس کے اندر آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اونٹوں کی جسامت جیسے بچھو، بڑے بڑے سانپ اور مختلف قسم کے عذاب اس جہنم کے آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ پھر ایسا کھانا جو انسان کھائے گا تو گلے کے اندر اٹک جائے گا، پانی پینے کے لیے برسوں اللہ رب العالمین سے التجا کرے گا، وابیلا کرے گا، ربا پانی مجھے چاہیے، حلق سوکھ گیا ہے۔ تو پانی جب پیش کیا جائے گا تو ان جہنمیوں کے اپنے جسم کی نکلی ہوئی پیپ اور ان کا اپنا جو خون ہے وہ بھی اتنا گرم کھولتا ہوا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ منہ کا جب منہ کے پاس لے کے جائیں گے تو منہ کا سارا جو ماس ہے جسم وہ گل سڑ کے اس کے اندر گر جائے گا۔ اندر جب پانی پئیں گے تو اندر کا سارا نظام پیشاب کے راستے باہر نکل آئے گا۔ اللہ ان عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا کے عذابوں کی جھلک ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، انسان ان عذابوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ عذاب رب العالمین نے جو تیار کر کے رکھے ہیں اصل سزا ہے، وہ سزا کیسی ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک جھلک یہ جو سزا کی میں نے دنیا کے اندر دکھائی ہے تاکہ تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو اللہ سے تمہارا ٹوٹا تعلق ہے وہ اللہ سے دوبارہ اس تعلق کو مضبوط بنا لو، آ جاؤ رب العالمین کے در پہ،
اور تمہارا رب جب بھی تم اس رب العالمین کے در پہ آتے ہو تو تمہارا رب خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ انسان، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے مثال دے کر سمجھایا، اگر انسان صحرا کے اندر ہو اور اس کے پاس اونٹ ہو، زاد سفر موجود ہو، اچانک اس کا اونٹ گم ہو جائے، زاد سفر ختم ہو جائے اور اس کو موت اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ زاد راہ سمیت اس کے پاس جب موجود ہو جائے، انسان خوشی کے عالم میں بول اٹھے، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل پڑے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، بندے تیرے واپس پلٹنے سے، گھر کے اندر تو واپس آ جا۔ جس طرح کہ کوئی نافرمان بیٹا جب گھر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ماں باپ اس کی راہ تکتے رہتے ہیں کہ ایک دن تو اس کا دل نرم ہوگا، واپس آئے گا، ہم اپنے سینے سے لگا کے اس کی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ تو اللہ جو کائنات کا رب ہے وہ تو ماں سے بھی کہیں زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آئے میرے در پہ۔ جب بھی آئے گا، ایک بالشت آئے گا تو ایک ہاتھ اس کی مسافت، اللہ فرماتے میں بندے تیری طرف آؤں گا، تو چل کے آ، تو کائنات کا رب دوڑ کے تیری طرف آئے گا، تیرا استقبال کرے گا۔ آ تو صحیح، اپنی اصل کی طرف پلٹ تو صحیح، جس اصل کے لیے اللہ رب العالمین نے تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی دنیا کے سامنے، بس اسی اصل کی طرف اس امت کو پلٹنا ہے۔ آج جب اس اصل کی طرف پلٹ جائیں گے، دنیا کی سزائیں بھی کم ہو جائیں گی، دنیا کے عذاب بھی رب العالمین ہٹا دے گا، ہر طرح کی فراوانیاں نعمتیں بھی اللہ رب العالمین عطا کر دے گا، آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے قرآن کے اندر، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور یہ صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں بلکہ آخرت کے اندر انجام ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ اللہ ان کو کیسا پروٹوکول دے گا، کیسی عزت ہوگی، کیسی ان کی حوصلہ افزائی اللہ رب العالمین کے دربار میں کی جائے گی۔ تمہارا رب وہ ہے جو بھولتا نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جو ہر نعمت کی، تمہارے ہر عمل کی قدر کرتا ہے۔ ذرے برابر بھی عمل اگر ہوگا تو وہ بھی کل میزان کے اندر چڑھا کے تیرا رب اس کو تلوائے گا، تولا جائے گا وہ تیرا عمل، اور وہ ذرے برابر بھی وہ تیرا عمل ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کا تجھے اجر و ثواب لازمی طور پر ادا کرے گا۔ تو آجا رب العالمین کے در کی طرف پلٹ کے آ، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سینے سے لگا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر۔ جب ایسا کرے گا تو تجھے انعام کیا ملے گا؟ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس انعام کا تذکرہ کیا ہے، وہ انعام ہے جو تو ہر روز نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے ہر رکعت میں مانگتا ہے، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ میں چلنا چاہتا ہوں اور اسی انجام کو میں بھی پانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس راہ کے اوپر چلنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس راہ کے اوپر چلنے والوں کو جو انعام دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے حصول کا اور اس کو حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ساری کائنات کے لیے ایک جیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ ان لوگوں کو کل قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے گا جن کے اوپر اللہ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، ان کو قیامت والے دن میں نبیوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کروں گا، ان کو میں صدیقین کی صفوں میں لا کے کھڑا کروں گا، ان کو شہداء کے ساتھ کھڑا کروں گا، ان کو میں نیکوکار صالحین کے ساتھ لا کے کھڑا کروں گا۔
یہ 4 انعام یافتہ لوگ جو صراط مستقیم پہ چلتے رہے، جس راستے کی تو اور میں ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ جس کے اوپر یہ 4 طرح کے لوگ چلتے رہے، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ تیرا بھی حشر کرے گا۔ تیرا بھی انعام وہی ہوگا جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے یا صالحین کا ہے۔ جو مقام انہیں ملے گا اللہ تجھے بھی وہ مقام عطا فرمائے گا، جو مرتبہ انہیں ملے گا وہ مرتبہ اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ صرف کام کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے اپنی بات منوانے کے لیے اپنے نبی کو دنیا کے اندر رسول بنا کر، رہبر بنا کر، ایک قاصد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جو بھی نبی فرما دے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی بھی میرے نبی کی بات کو مانے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہی اس رسول کو کائنات کے اندر بھیجا ہے رسول بنا کر۔ تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جن لوگوں کو ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، ان کے نصیبوں کے کیا کہنے، ان کے مقدر کے کیا کہنے۔ یہ لوگ دوستی کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ جس کا دوست نبی بن جائے اس کو کائنات میں اور کیا چاہیے؟ جس کی دوستی شہیدوں کے ساتھ ہو جائے، جس کا انجام شہیدوں کے ساتھ ہو جائے، صدیق اکبر کے ساتھ ہو جائے، صدیقین کے ساتھ ہو جائے، صالحین کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کو پھر اور چاہیے ہی کیا؟ انسان مانتا یہ کامیابیاں ہیں، تو جب یہ کامیابی اگر مل جائے تو پھر اس کے علاوہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ جب یہ کامیابیاں چاہیے تو پھر صرف ایک ہی کام ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جو کوئی بھی پیغام آپ کے پاس رسول اللہ کا پہنچتا ہے آپ اس کو مان لیجئے۔ آپ ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے اللہ کی بات کو مانی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی صرف 2 ہی باتوں کا اقرار کیا ہے، اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جب آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے، جب وعدہ یہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے، اس وعدے کے اوپر پورا اتریے، اللہ کائنات کی ہر چیز کو آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ یہ دنیا کی نعمتیں بھی آپ کی قدموں میں آ جائیں گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی، اور اس آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اپنے فرامین سے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ پیارے پیغمبر کی اہمیت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی، آپ کے طریقے کی، آپ کا جو راستہ ہے اس راستے کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر چلنا کیوں ضروری ہے، اس کی اطاعت پیارے پیغمبر کی کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک راستہ ہے اللہ سے ملنے کا، وہ راستہ ہے اللہ کے دیدار تک پہنچنے کا، کامیابی تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا۔ ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ 7281 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور فرشتے آ کے کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو ساتھی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ فرشتے پیارے پیغمبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے، کچھ فرشتے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی طرف کھڑے ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کوئی مثال بیان کرو تاکہ اس کو بھی بات سمجھ آ جائے اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن پھر دوسرے فرشتوں نے کہا
کہ یہ ان کی صرف آنکھیں سو رہی ہیں، دل ان کا جاگ رہا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کا خاصہ تھا کہ آپ کا دل نہیں سویا کرتا تھا، آپ کی صرف آنکھیں سویا کرتی تھی۔ فرشتوں نے مثال بیان کی پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اس نے ایک دسترخوان بچھایا، لوگوں کی دعوت کی، لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بلایا کہ آ جاؤ میرے گھر کے اندر کھانا پکا ہے، آ کے یہ کھانا کھا لیجئے۔ تو جن لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کی بات کو مانا، وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس دسترخوان سے کھانا کھایا۔ لیکن جنہوں نے وہ بات نہ سنی، وہ اس گھر کے اندر داخل بھی نہ ہوئے اور انہوں نے وہ کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب فرشتے کہنے لگے اس مثال کو ذرا بیان کرو، اس مثال کو واضح کرو تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکیں۔ تو فرشتوں نے کہا اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے وہ جنت کا گھر ہے، مثال جو دی ہے ہم نے گھر کی وہ جنت ہے، اور جو دائی ہیں بلانے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس نے بھی کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا وہ اس حقیقی گھر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن جس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا وہ اس حقیقی گھر جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ یہ مثال دے کر فرشتوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ جنت کے اندر جانے کے لیے، حقیقی کامیابی تک پہنچنے کے لیے راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو کر گزرتا ہے۔ پھر یہی صحیح البخاری ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی، خود پیارے پیغمبر نے مثال بیان کی۔ پہلے مثال جو بیان ہوئی ہے یہ فرشتوں نے مثال بیان کی تھی، اب جو مثال بیان کی جا رہی ہے یہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی نبوت سے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کے کوئی انسان ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہے کہ میری قوم کے لوگوں، میرے سامنے جو دوسرا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس لشکر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر لیجئے۔ جن لوگوں نے اپنے علاقے سے نکلنا ہے نکل لیجئے، اگر نکلنا نہیں بھی ہے تو اس جنگ کے لیے تیار ہو جائیے جو لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے اس انسان کی بات کو سن کر رات کے وقت ہی اس علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلا گیا، وہ اس لشکر کے حملے سے محفوظ رہا۔ لیکن جس نے اس دائی کی بات کو نہ سنا وہ اپنے علاقے کے اندر رہا، اور جب صبح ہوئی تو وہ لشکر اس علاقے کے اوپر حملہ آور ہوا اور سارے لوگوں کو تہس نہس کر دیا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو چھین لیا گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں میری مثال بھی اسی طرح ہے، میں تمہیں جہنم کے عذابوں سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو آگے تمہاری آگ انتظار کر رہی ہے، جہنم کا بہت بڑا گہرا گڑھا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، جس کے اندر پتھر ڈال ڈال کے انسانوں کو جلا جلا کے اس آگ کو بھڑکایا گیا ہے۔ اس آگ سے ڈرانے کے لیے میں محمد کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو جس نے بھی میری بات کو سن لیا، میرے اوپر ایمان لے کے آیا، وہ اس لشکر والوں کی طرح جو رات کو نکل گئے تھے
उन लोगों की तरह जहन्नम की आग से आप बच जाओगे, अल्लाह के अज़ाबों से बच जाओगे, अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे। लेकिन अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना माना, आपके तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर ना की, तो फिर याद रखिए कि अल्लाह के अज़ाबों की पकड़ में आ जाओगे, रब्बुल आलमीन के अज़ाबों के अंदर मुब्तला कर दिए जाओगे। तो फिर प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मिसाल भी अपने दिल के अंदर इसको जगह दीजिए कि अल्लाह के नबी इस कायनात के अंदर आए और आपने जो पैगाम हमारे लिए छोड़ा, हमारी ज़िंदगी के अंदर प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी सुन्नतें हैं, कितने तरीके हैं जिनके ऊपर हम अमल करते हैं। अपनी गमी को देख लीजिए, अपनी शादी को देख लीजिए, अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात को देख लीजिए, लोगों के साथ अपने रवैये को देख लीजिए, अल्लाह के साथ अपना जो रवैया है उसको देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपका रवैया है वो देख लीजिए, जो कलमा आपने पढ़ा है अल्लाह की इबादत और प्यारे पैगम्बर की इताअत का, उसके ऊपर गौर कर लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो ताल्लुक़ है वो रसूलुल्लाह से कितना ज़्यादा है, वो आपका जो ताल्लुक़ है आपके रब के साथ वो कैसा है। ये बातों के ऊपर पहले मरने से पहले गौर कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर पहुंचने से पहले गौर कर लीजिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर गए और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जब आपसे आपकी ज़िंदगी